أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں منصوبات کے بارے میں. ہم نے مفعول مطلق پڑھا، مفعول بہ پڑھا. آج اسم الفعل کے بارے میں پڑھیں گے. اسم الفعل آپ کو یاد ہے؟ اس میں صرف سادہ میں پڑھا تھا آپ نے. اسم فعل کسے کہتے ہیں؟ جس میں معنی وغیرہ تو فعل کے ہوں لیکن علامتیں اسم کی ہوں تو اسے اسم فعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ما ہوا حکم اسم الفعل؟ اسم الفعل کا حکم کیا ہے؟ یہی ہے، دیکھیے کیا ہے حکم. اذا کان اسم الفعل بمعنی اللازم، اگر اسم فعل لازم کے معنی میں ہو، معنی لازم ہو، اس کے معنی لازم ہو، تو پھر رفع فاعلا فقط فاعل کو رفع دے گا. یاد ہے آپ کو فعل؟ ایسے ہی بات فعل میں بھی تھی. فعل اگر لازم ہوگا تو فاعل پہ تمام ہو جائے گا، فعل اگر متعدی ہوگا تو مفعول بھی ہوگا، نہیں اسے نصب دے گا. تو ایسے ہی اس میں فعل اگر لازم کے معنی میں ہوگا تو فقط فاعل کو رفع دے گا. جیسے ہیہات زیدون، اے بعود زیدون. ہیہات زیدون یعنی بعود زیدون، لازم معنی ہے نہیں، دور ہوا زید. وَإِذَا كَانَ بِمَعنَى الْمُتَعَدِّي، لیکن اگر اس میں فعل متعدی معنی میں ہو، رفع فاعلا ونصب مفعولا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس میں کون سی وہ بات تھی؟ کوئی ظاہر سی بات ہے. لازم معنی ہوں گے تو فقط فاعل، متعدی فعل میں متعدی کے معنی ہوں گے تو پھر مفعول کو نصب دے گا، مفعول بہ کو. فتقول، تو آپ کہیں گے بل ہا ھذا الامر، بل ہا فعل، اس میں فعل ہے جی، ھذا الامر، اور اس کے اندر فاعل ضمیر ہے، ھذا الامر مفعول ہے. کما تقول، جیسا آپ کہیں دع ھذا الامر، دع کے اندر انتا فاعل ہے، ھذا الامر مفعول ہے. یا رویدہ اخاک، یا کما تقول جیسا کہ امہل اخاک، امہل اخاک، امہل اخاک، تو پھر مفعول بہ کو نصب بھی دے گا اگر متعدی کے معنی میں ہو. فوائد: اذا کان اسم الفعل بمعنی اللازم، اگر اس میں فعل معنی لازم میں ہو تو کیا ہوگا؟ کان فاعلہ اما ظاہرا. یہ تو کوئی یار وہی باتیں ہو گئی، سیدھے سیدھے کہہ دیتے فعل کی طرح ہے. وہی فعل کی باتیں بتا رہے ہیں، نہیں بتا رہے؟ جیسے فعل میں فعل لازم ہے تو فاعل ہوگا، فعل متعدی ہے تو فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا. فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، یہی بات یہ رہی. کان فاعل اما اسما ظاہرا، تو اس میں فعل کا اگر معنی متعدی میں ہے تو اس کا فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا جیسے ہیہات العدو، یا ضمیر مستتر ہوگا جیسے صح، اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے، اے اسکت. یا پھر کیا بولا، یا ضمیر بارز نہیں ہوتا، بس ایک چیز ہے اس کے اندر، اس میں فعل کا فاعل ضمیر تو ہو سکتا ہے لیکن ضمیر مستتر ہو سکتا ہے، ضمیر بارز نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ ہے اس میں. نمبر 2 الثانی، یعنی الفائدہ الثانیہ، اذا کان الفعل یتعدی بحرف من حروف الجر، تو کہنا اگر فعل متعدی ہو حروف جر میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے، تو اسم الفعل الذی بمعنی ہو بذالک الحرف. تو اگر فعل، یا فعل کی بات ہے پہلے پھر کہیں گے اس میں فعل اگر متعدی بحرف جر ہے تو اس فعل کے معنی میں جو اس میں فعل ہوگا وہ بھی اسی سے مجرور ہوگا، اسی سے الذی بمعنی ہو بذالک، جو اس کے معنی میں، لیکن وہ بھی اور اسم الفعل بذالک الحرف، تو فعل، اس میں فعل بھی اسی حرف سے متعدی ہوگا جس سے فعل متعدی ہوا، جس حرف جر سے جو اس کے معنی میں ہے. ومن ثم، یہی وجہ ہے کہ یعدی کیا ہے، حیال بنفسہ ہی، حیال بنفسہ ہی متعدی ہے. اذا کان بمعنی ایتے، اگر یہ ایتے کے معنی میں ہے تو خود بخود متعدی ہے، جیسے حیال الماء یعنی پانی لاؤ، اور متعدی ہوگا بالبا، با کے ذریعے سے. اذا کان بمعنی اجل، اگر اجل کے معنی میں ہو، جیسے اذا کیا ہے ذکر الصالحون فحیحل بعمر، کیا ہے
بعلی بعلی یہاں پہ ٹھیک ہے. اذا ذکر الصالحون یعنی عجل بعلی یعنی فعجلوا بذکر علی، جلدی کرو علی کے ذکر میں. اس میں وبعلی اذا کان یہ کیا ہے؟ وب بے علا ہے، بعلی راکان بے علا علا کے ذریعے سے مجرور ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حیہل اگر ایتے کے معنی میں ہے تو خود بخود متعدی ہوگا، یہ اگر حیہل عجل کے معنی میں ہے تو با کے ذریعے سے متعدی ہوگا، اور علا کے ذریعے متعدی ہوگا اذا کان بمعنی اقبل، اقبل کے معنی میں اگر ہوگا یہ کون حیہل، جیسے حیہل علی المدینہ یعنی مدینہ آ جا اقبل. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ علا کے ذریعے مجرور ہے. دیکھو یہاں پہ کیا تھا؟ بعلی، یہاں تھا علی المدینہ. ٹھیک ہے. الثالثۃ یعنی الفاعل الثالثۃ اذا كان اسم الفاعل، یہ کیا لکھا ہے؟ منقولا عن ظرف او حرف او حرف جر عن حرف جر. اگر اس میں فعل منقول ہو یعنی پہلے وہ ظرف تھا یا حرف جر تھا، اس سے منقول ہو کے آیا ہے، اگر اس میں فعل منقول ہو ظرف سے یا حرف جر سے، اتصل به ضمیر الخطاب، اتصل به ضمیر الخطاب تو اس سے پھر ضمیر خطاب متصل ہوگی، ضمیر حاضر. جیسے علیکہ، علیکہ پتہ ہے آپ کو حرف جر نہیں ہے، علیکہ حرف جر، علیکہ آپ نے پڑھا ہوگا علیکہ بتلاوت القرآن، تم پہ تلاوت القرآن واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. تو یہ فعل کے معنی ہے. تو علیکہ اس میں فعل ہے اور حرف جر سے منقول ہو گیا، حرف جر تھا نا اعلیٰ. تو اگر اس میں فعل ظرف سے یا حرف جر سے منقول ہو کر اس میں فعل بنا ہو تو اس سے ضمیر خطاب ملی ہوگی. علیکہ بیر علیکہ یوسف اے رمت. ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ عَنِّي اے ابعد، ابعد. وَدُونَكَ الْكِتَابَ، دونا ظرف تھا، دونک الکتاب اے خذوہ یعنی کتاب لے لو. وہ مکانک ہے اسبت، اسبت کے معنی میں. تو اگر دیکھیے مکانک بھی جو ظرف تھا نا، اب اس میں فعل ہے، یہ اس سے منقول ہوا ہے، یہ نقل ہو کے ادھر سے ادھر منتقل ہو کے آیا ہے، اس میں فعل بنا ہے، تو اب اس سے ضمیر خطاب ملی ہوئی ہے. دیکھیے تو کہنے کا مقصد سمجھ میں آ گئے، جب کبھی بھی اس میں فعل حرف سے لیا گیا ہو یعنی حرف سے منتقل ہو کے آیا ہو یا ظرف سے منتقل ہو کے آیا ہو تو اس میں فعل سے ضمیر خطاب ملی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئیے پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ وَهَذَا الضَّمِيرُ مَحَلُّهُ مِنَ الْإِعْرَابِ الْجَرِّ بِالْحَرْفِ أَوْ بِالْمُضَافِ. اب اس ضمیر کا اعراب کیا ہوگا؟ علیکہ میں، علیکہ میں ضمیر خطاب میں دی ہے نا، مجرور ہوگی حرف جر، اگر ظرف ہوگا تو مجرور بالاضافت ہوگی، حرف جر ہوگا تو مجرور بالحرف ہوگی. یہ ضمیر خطاب. وَهَذَا الضَّمِيرُ یہ ضمیر جو کہ اس میں فعل جو کہ ظرف یا حرف جر سے منتقل ہو کے آیا ہے، منقول ہو کے، اس سے ضمیر خطاب ملتی ہے. اس ضمیر کا اعراب کیا ہے؟ محل من الاعراب الجر، اس کا محل اعراب جر ہے بالحرف او بالمضاف، یا تو حرف کے ذریعے علیکہ یا مضاف کے ذریعے مکانہ کا. کما کانا قبل نقلی متصل به، جیسا کہ اس میں فعل بننے سے پہلے یہ مجرور رہتی ضمیر اگر اس سے ساتھ لگتی ہے ایسے ہی اب بھی رہے گی. ابھی کہہ رہے ہیں الرابعہ تو یشترط فی اسم الفعل کیا ہے؟ یقدم علی معمولہ. شرط یہ ہے اس میں فعل میں کہ اپنے معمول کے اوپر مقدم ہوتا ہے، ولا یفصل، اور کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا اس میں اور اس کے معمول میں، کوئی فاصلہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیدن ہزارے، آپ کو ہزارے زیدن ہی کہنا پڑے گا، مقدم رکھنا پڑے گا فاصلہ. اور نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہزار کہ مقدم ہزارے یا فتح زیدن، فاصلہ بھی نہیں کر سکتے اس میں فعل اور اس کے معمول میں، اور اس کے معمول کو اس کے اوپر مقدم بھی نہیں کر سکتے، اس میں فعل ہی مقدم رہے گا. ٹھیک ہے. اب کیا بات آئی؟ اسم الفاعل و امثلۃ المبالغہ. جی یہ 9 منٹ میں اسم الفعل و امثلۃ المبالغہ. امثلۃ المبالغہ اسم فاعل اور مبالغے کے بارے میں بتائیں گے. یہ اسم فاعل اور مبالغہ ہما عاملان تھا نا یہ. ہاں آپ کو معلوم ہے اوپر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اس کے بعد
اسم الفعل اسم الفاعل اوپر جو ابھی اسم الفعل پڑھا اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا ہوا عامل المفعول بہ ثانی، اس میں فعل مفعول بہ ثانی کا عامل ہوتا ہے۔ اس میں اب اس میں دیکھو اس میں کیا دے رکھا ہوا ہما، یہ دونوں اس میں فاعل اور مبالغہ عاملہ مفعول بہ الثالث والرابع، یہ دونوں عامل ہیں مفعول بہ کے، تیسرے اور چوتھے عامل، تیسرے اور چوتھا، وہ دوسرا عامل تھا، تیسرا اور چوتھا۔ اس میں کہا تھا نا مفعول بہ کا عامل کیا کیا ہوتے ہیں، مفعول بہ کا عامل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پہلا فعل، دوسرا کیا تھا اس میں فعل، وہ عامل المفعول بہ الثانی، عامل الثانی ہے یہ مفعول بہ کا دوسرا عامل ہے اس میں فعل۔ بھائی اس میں مفعول بہ میں سوال یہ تھا نا مفعول بہ میں کتنی چیزیں عمل کرتی ہیں، تو فعل، دوسری کیا چیز ہے اسم الفعل، تیسری اور چوتھا عامل کون ہے، تیسرا اور چوتھا کون سی چیز ہے جو مفعول بہ میں عمل کرتی ہے، اسم الفاعل اور اسم مبالغہ، یہ بھی ہیں جو مفعول بہ میں، ضروری نہیں ہے کہ مفعول بہ میں فقط فعل ہی عمل کرے، اس میں فعل بھی اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے اور مبالغہ بھی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ یہ مت سمجھنا ہما عامل اور مفعول بہ الثالث سب مفعول بہ تیسرا اور چوتھے مفعول بہ میں عمل کرتے ہیں دونوں، چوتھا تو مفعول بہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا مطلب ہے یہ صفت ہے الثالث والرابع عامل کی، ادھر دیکھو عامل کی صفت ہے، تیسرا اور چوتھا عامل ہیں یہ دونوں، اور اوپر اس میں فعل دوسرا عامل ہے مفعول بہ کا۔ ابھی کہنا ما ہوا حکم اسم الفاعل، حکم اسم فاعل کیا ہے، اسم فاعل کا حکم کیا ہے، دوسرا سوال ما ہوا حکم اسم الفاعل اذا کان مجردا من الف لام، اگر الف لام سے خالی ہو اسم فاعل، اب ضارب نہ ہو، ضارب ہو، تو اس وقت کیا حکم ہوگا، یا تیسرا سوال ما ہوا حکم اسم الفاعل اذا کان مقرونا بال، اور اگر اسم فاعل الف لام سے ملا ہوا اب ضارب، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ چوتھا سوال جی ما ہوا حکم اسم الفاعل اذا تعدى الى اکثر من مفعول، اسم فاعل اگر ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال سمجھ کے رکھو تاکہ امتحان میں پڑھنے میں سمجھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پانچواں سوال ماذا يجوز في تابع مفعول اسم الفاعل، اس میں فاعل کے مفعول کے تابع میں کیا جائز ہے۔ چھٹا سوال ما ہوا حکم امثلۃ المبالغہ، امثلہ مبالغہ کا کیا حکم ہے۔ یہ سوالات ہیں، یہ سوالات ہیں۔ آئیے اسم الفاعل یعمل عمل فعل ہی، اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل اپنے فعل کا، یعنی جو قامہ کا ہے وہی قائم کا عمل ہوگا، جو قامہ کا ہے رضی، جو قامہ کا ہے وہی قائم کا عمل ہوگا، جو ضربہ کا ہے وہی ضارب کا ہوگا۔ تو اسم الفاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، فیرفع فاعلا، فاعل کو رفع دے گا، وینصب مفعولا بہ، مفعول بہ کو نصب دے گا۔ جیسے زید قائم ابو، تو قائم اس میں فاعل ہے، ہوا زید کی طرف پلٹ رہا ہے، فاعل ہے نا، قائم ابو ہو، قائم ابو فاعل ہے، ابو فاعل ہے، ہو کیا ہے مضاف میں، قائم ابو ہو، زید قائم ابو ہو، ٹھیک ہے۔ تو قائم فاعل ہے، وہ اس میں فاعل ہے، ابو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس زید ضاربا ابو امرا، یہ تو فاعل فعل اس کی مثال تھی اس میں فاعل اور فاعل کی، اور یہ لیس زید ضاربا ابو امرا، تو دیکھیے مفعول بہ کو نصب دے رہا نہیں، ضارب اس میں فاعل ہے، ہوا کہاں پلٹا، ضاربا ابو فاعل ہے ابو، اور امران مفعول ہے، امران تو فاعل کو رفع بھی دیا، مفعول کو نصب بھی دیا، اور قائم ابو میں فاعل کو رفع دیا، تو وہی عمل کرتا ہے جو اس کا فعل کرتا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان فعل اسم الفاعل لازما، اگر اس میں فاعل کا فعل جس سے وہ لیا گیا ہے وہ فعل لازم ہو، اکتفى بالفاعل۔ اب دیکھ قام زید، قام فعل ہے نا، فعل لازم نا، زید کھڑا ہوا لازم ہے، اب اس کا اسم فاعل کے معنی کا قام یقوم کا قائم، تو قائم ابو ہو، فاعل پہ اکتفا کی بس۔ وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر اس کا فاعل متعدی ہو، جیسے ضارب یضرب سے
ضاربن ہے تو ضرب زید مضروب، ضرب زید امرن متعدی تھا، تو اب یہ ضاربن بھی متعدی ہی ہے، یہ بھی مفعول کو نصب دے گا، ضاربن ابوہ فاعل امرن مفعول، تو نصب مفعولا بہ کما مثلنا، جیسے ہم نے اوپر یہ مثالیں دے دی ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں لام کیا ہے، لام الفا کیا ہے، لے اسم الفاعل حالتان، اس میں چمکتا نہیں ہے، گڑبڑ اس میں فاعل کی دو حالتیں ہیں، پہلی الاولا یعنی الحالت الاولا ان یکون مجردا من الف لام، یا تو الف لام سے خالی ہوگا جیسے ضاربن قائمون ضاربون، والثانیۃ الحالت الثانیۃ ان یکون مقرونا بها، یا تو مقرون بہ الف لام ہوگا جیسے الضارب الضارب۔ اب ان دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے انشاءاللہ، وہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، یعنی اگر اس میں فاعل پہ الف لام ہے الضارب تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اگر خالی الف لام سے نہیں ہے اس میں ضاربون تو اس کا کیا ہوگا، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔